وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یہ میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو انہوں نے لکھا۔ میں نے لکھا آئین، اسلام اور بنیادی حقوق۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا۔ کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد۔ تو آپ نے اس فائز عیسیٰ کی یہ باتیں سنی اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی ذہین، فطین اور سمجھدار لوگوں کی اتنی کمی تھی کہ ایسے شخص کو اس بڑے عہدے پر فائز کیا جس عہدے پر اب یہ ہے، یعنی یہ چیف جسٹس ہے۔ اس کو ابھی اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے کتنے حقوق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں تو اقلیتوں کی بات ہے، آپ کہتے ہیں آئین میں اقلیتوں کی بات ہے، تو قادیانی نہ تو اقلیت ہے، وہ تو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو خود کو مسلمان سمجھ کے مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بنا رہے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں اقلیت۔ وہ خود کو اقلیت میں شامل کر کے کہے کہ ہم اقلیت ہے تو پھر تو ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ تو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، احمدی مسلم، ہر جگہ میں لکھتے ہیں کہ احمدی مسلم۔ اگر وہ مسلم ہے تو پھر تو اقلیت میں شامل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ سب کچھ لکھا گیا ہے کہ قادیانی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے عبادت گاہ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نہیں لکھ سکتے۔ تو جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں آپ کو ٹکا برابر بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنے بیوقوف ہوں کہ آپ کو اسلام کے اوپر اعتراض نہیں بلکہ اپنی عقل کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ میری عقل میں کمی ہے تو مجھے تعلیم حاصل کر کے، علم حاصل کر کے اس کے بعد جو ہے اس عہدے پر چلا جاؤں۔ آپ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہو۔ آپ اسلام میں اقلیتوں کی بات کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں اقلیتوں کے لیے کیا رویہ ہے۔ تو اسلام شرف انسانیت کا علمبردار ہے، ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی اساس معاملات دین میں جبر اور اکراہ کے عنصر کی نفی کر کے فراہم کی گئی۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، لہٰذا جو کوئی معبودان باطل کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ خبردار جس کسی فرد نے کسی اقلیتی فرد پر
ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف جھگڑوں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ صرف ایک تنبیہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اسلامی مملکت میں جاری تھا، لیکن اس کا تمہیں کیا پتہ، جس پر بعد میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا، اور اب یہ اسلامی دستور اسلامی مملکت کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کیونکہ آپ کا اسلام کے بارے میں کوئی سٹڈی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الكتاب فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احق من وفا بذمته ثم امر به فقتل۔ ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا اور وہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کے بارے میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ بیہقی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کو ہمیشہ متنبہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدین کے بارے میں فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحہا توجد من مسیرۃ 40 عاما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت سے بہت دور رکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ تنبیہات اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہیں جو اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے صادر فرمائے۔ غیر مسلموں کے جو بیرونی وفود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میزبانی فرماتے۔ لہٰذا جب مدینہ میں حبشہ سے حبشیوں کا وفد آیا جو کہ عیسائی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود اپنے ذمے لی اور فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے لیے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں ان کی خود تعظیم و تکریم اور مہمان نوازی کروں۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ لہٰذا فتح مکہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رحمت کا دن ہے اور سب کو معاف فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کر کے اسلام کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کر کے آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اقلیتوں کے حقوق اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و سنت کی عطا کی گئی تعلیمات اور دور نبوت اور دور خلافت راشدہ میں اقلیتوں کے حقوق اور احترام اور تحفظ کے روشن نظائر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم ریاستوں میں اقلیتوں کو وہ تحفظ اور حقوق حاصل ہے جن کا تصور بھی کسی دوسرے معاشرے میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود دنیا کے اندر نظر دوڑائے، گوگل سرچ کرے، اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ معروف مستشرق نے اس کا اعتراف یوں کیا ہے، آپ اس سائٹ پہ اس کی وہ دے کہ میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کے دور اقتدار میں عیسائی عرب مسلم حکمرانوں کے اقتدار میں بطور ذمی اپنے آپ کو یونانی بازنطینی حکمرانوں کی رعیت میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو حقوق ہمیں
یہ مسلمان حکمران دیتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی معاشرہ نہیں ہے کہ اس طرح حقوق ہمیں ادا کرے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پتہ نہیں یہ جسٹس ہے بھی کہ نہیں، اس عہدے تک پہنچ گیا ہے، اس تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔